السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے پروگرام چمکتے ستارے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہماری کل والے پروگرام میں گفتگو چل رہی تھی سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ وہ اسلام کے عظیم سپہ سالار، وہ جری، وہ جلیل القدر صحابی، جن کی زندگی کے شروع کے ایام پہ کل گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے کے اندر، ہر موقع کے اندر، ہر عظیم کام کے اندر پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہراول دستے کے طور پر پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ غزوہ جب کفار کے 3 نامور بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، جب وہ میدان میں نکلے اور انہوں نے مقابلے کے لیے للکارا، تو ادھر سے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عوف، معوذ اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ نکلے۔ جب وہ کافروں کا سامنا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ کہا ہم انصار سے ہیں۔ کہا نہیں، ہمارے چچیرے بھائیوں کو ہمارے مقابلے میں نکالو، ان کو نکالو، وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو وہ لوٹ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پھر عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلتے ہیں اور جا کر ان کے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو کہا ان کا نکلنا ایسا تھا، ایسے نکلے تھے شیر کہ ان پر ایسے جھپکے کہ 2 تو پہلے وار میں ہی ذبح ہو گئے۔ وہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وار ایسا تھا، ایسی دلیری کے ساتھ انہوں نے وار کیا تھا کہ پہلے وار میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو ڈھیر کر دیا تھا۔ وہ جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکے کے اندر ایک زیرہ، ایک اونٹ اور ایک تلوار دی گئی تھی، جو مال غنیمت میں آپ کو ملی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اور ان کے غزوات کی باتیں اور ان کی زندگی کے ایام ایک ایسے انمول ہیں، ایسی تاریخ ہے اس میں کہ آج انہی کے انداز کو اپناتے ہوئے پوری کی پوری فوج تیار کی جا سکتی ہے، پورے کے پورے مارکے تشکیل دیے جا سکتے ہیں۔ وہ اسلام کے ایک فاتح لیڈر تھے، ایک عظیم جرنیل تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بڑی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ نکاح میں دی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لاڈلی تھی۔ وہ سیدنا فاطمہ الزہرا جن کے بہت رشتے آئے، بڑے بڑے رشتے آئے، بڑے بڑے صحابہ اکرام نے کوشش کی، لیکن پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رشتہ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بڑی سادگی سے ہوا اور ولیمے کا بڑا اہتمام کیا گیا، جس کے اندر جو کی روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر کا اہتمام کیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے تحفے کے اندر حارث بن نعمان نے اپنا گھر دیا۔ انہوں نے ایک گھر آپ کو تحفے میں دیا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی کے بعد وہی مسکن رہا، وہی مسکن بنا جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہاں زندگی گزارتے رہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پہ کچھ بات بڑھ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ تھوڑی سی چٹائی کا ٹکڑا تھا کچھ اس پہ، اور کچھ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ علی کدھر ہیں؟ کہا علی تو مسجد میں چلے گئے، تھوڑی سی بات ہوئی اس وجہ سے مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ تو کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس آ کے جب لیٹے ہوئے تھے اٹھایا، کہا ابو تراب، اے مٹی کے بندے، اور جسم سے مٹی کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے۔ اور یہ لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پسند آیا کہ آخر تک وہ کہتے کہ مجھے ابو تراب کہہ کے بلایا کرو۔ ان کا یہی لقب زیادہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جسم سے مٹی کو صاف کرتے ہوئے انہیں اٹھایا تو وہ انہیں لقب بڑا پسند آیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے شکست ہو گئی اور کفار کے اندر افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں، کفار نے یہ افواہ پھیلا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت کے اندر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے انہیں ایک ایسی جگہ پہ جا کے پہنچایا جہاں ان کو ایک محفوظ پناہ گاہ محسوس ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال کے اندر پانی بھر کے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کرنے لگے، آپ پر پانی بہایا گیا، خون صاف کرنے لگے۔ تو ایک صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو دیکھ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لائے تھے، آپ پہ پانی بہا رہے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک زخم ہے جس کا خون بند نہیں ہو رہا، مزید بہہ رہا ہے، تو چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم پر لگا دیا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ تو سامعین کرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سبق آموز، ہمارے لیے نصیحت آموز ہے۔ تو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہر صحابی پیارے حبیب کو ایک دوسرے سے بڑھ کر محبوب تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، یہ تو آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو سامعین اکرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔